الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب خداوند جلیل نے اپنے بندہ خاص جناب ابراہیم خلیل کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا تھا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے میرا خلیل میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر جناب ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ جلیلہ میری اولاد میں بھی برقرار رہ جائے۔ ارشاد رب العزت ہوا جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہدہ امامت ہرگز نہیں مل سکے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ کلام اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سارا عشرہ آج اس کی 8ویں مجلس ہے۔ مسئلہ خلافت اور امامت کے لیے وقت تھا، جس قدر ظرف زمان اور ظرف مقام اور ظرف حالات میں گنجائش تھی، اس کے جملہ اختلافی پہلوؤں پر بقدر ضرورت قرآن کریم، عقل سلیم، احادیث سید المرسلین اور تحقیقات علماء متقدمین و متاخرین کی روشنی میں جملہ اختلافی پہلو بیان کر کے جو حق تھا اس کا احقاق بھی کیا گیا، اور جو باتیں باطل تھیں ان کا ابطال بھی کیا گیا۔ باوجود ہے کہ بڑے بڑے نازک موڑوں سے مجھے گزرنا پڑا، لیکن اپنے اصول کے مطابق کوشش ہمیشہ یہی کی گئی کہ ہمارے برادران اسلامی جو تشریف لاتے ہیں ان کے آبگین دل کو چوٹ بھی نہ لگنے پائے اور ان کو دعوت فکر بھی دے دی جائے۔ میں اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا وہ تو آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بارے میں آپ کچھ کہنا عقل مندوں کا شیوہ و شعار نہیں ہے۔ آج اس سلسلے کو میں آخر تک پہنچاؤں گا ابھی چند منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز، اور پھر باقی باندھا آج کی مجلس اور انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہوگی وہ بھی ہوگی امامت کے متعلقہ مسائل کے متعلق، لیکن ذرا اس ڈگر سے ہٹ کر جس ڈگر پر میں چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب تک سلسلہ کلام جو پرسوں سے جاری تھا وہ یہ تھا کہ جو صفات، جو ملکات، جو شرائط کسی بھی پیغمبر کے جانشین میں پائے جانے ضروری ہیں، وہ پیغمبر خاتم کے بعد حیدر کرار اور ان کی اطرت اطہار کے سوا کسی بھی امیدوار خلافت و امامت میں نہیں پائے جاتے۔
علی ہمارے بھائیوں کے ہاں اس بات امامت یعنی کسی کی خلافت و امامت کو ثابت کرنے کے لیے قطع نظر اس کے کہ امام کیسا ہونا چاہیے یا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، کسی کی خلافت اور کسی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں۔ پہلا نص، کہ خدا کسی کے بارے میں فرما دے اگرچہ ان کا اس معیار پر پورا کوئی نہیں اترتا۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلا خلیفہ کسی دوسرے خلیفے پر نص قائم کر دے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی کی خلافت پر اجماع و شورا ہو جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ کسی کی امامت و خلافت پر قہر و غلبہ سے کوئی اس عہدہ پہ فائز ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف 2 طریقے ہیں، کیونکہ ہم نصی امامت و خلافت کے قائل ہیں کہ یا خدا اور مصطفیٰ کسی بندے اور کسی ہستی کی خلافت و امامت پر نص قائم کر دیں، یا جس کی خلافت پر خدا اور مصطفیٰ نص قائم کر دیں وہ خدا اور مصطفیٰ کا منصوص اپنے قائم مقام پر نص قائم کر دے تو اس سے بھی امامت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 طریقے تو ہیں جن کا تعلق نقل سے ہے، سماع سے ہے، کیونکہ منصوص من اللہ ہونا بھی سماع سے تعلق رکھتا ہے، عقل سے نہیں۔ اور کوئی منصوص امام کسی اور اپنے جانشین پر نص قائم کرے، اس کا تعلق بھی نقل اور سماع سے ہے۔ لیکن ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے جس پر میں عمل پیرا ہوں، کہ پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ امام اور خلیفے کے لیے ان صفات و ملکات کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے اور پھر یہ جائزہ لیا جائے کہ جتنے دعوے داران امامت ہیں وہ ان میں سے کون اس معیار پر پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا۔ اگر کوئی اس معیار پہ پورا اترتا ہو اور پھر وہ دعوی خلافت بھی کرتا ہو تو عقل کا فیصلہ ہے کہ جو اس معیار پہ پورا اترے گا اسے امام برحق سمجھا جائے گا، جو معیار پہ پورا نہیں اترے گا اس کو جھوٹا دعوے دار سمجھا جائے گا۔ یا علی، تو میں نے آپ تک امامت کے جملہ اختلافی پہلوؤں پر کہ آیا امامت ضروری ہے یا نہیں ہے، اگر ضروری ہے تو امام بنانا بندوں کا کام ہے یا خدا کا کام ہے، اگر ضروری ہے تو اصول میں داخل ہے یا فروع میں داخل ہے، اگر اصول میں ہے تو پھر امام و خلیفہ کے اندر کن ملکات و صفات کا پایا جانا ضروری ہے، پھر اس معیار پہ پورا کون اترتا ہے۔ بحمداللہ ثابت کر دیا گیا کہ جو صفات، جو علامات، جو شرائط کسی بھی امام اور خلیفہ و جانشین رسول کے اندر پائے جانے ضروری ہیں، از قسم عالم علم لدنی ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، ساری کائنات سے بڑھ کے بہادر و شجاع ہونا، ہر لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہونا، اور اس کے علاوہ صاحب معجزہ ہونا، جتنے صفات باقی تھے ان کا اثبات حیدر قرار میں ہو چکا۔ اب صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان کا صاحب معجزہ ہونا ہے، حیدر قرار اور باقی 11 ائمہ اطہار کے معجزات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے ابھی عمر نوح درکار ہے۔ یا علی، ہمارے علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں، ایک بہار الانوار کو لے لیں جس کی 110 جلدیں ہیں، اتنی بڑی ضخیم کتابیں، مدینۃ المعاجز، مناقب شہر ابن عاشور،
بہار الانوار، غایت المرام، انوار المواہب، مطالع الانوار، یعنی ان کے نام بھی نہیں گنوائے جا سکتے، جو سرکار محمد و آل محمد کے فضائل، کمالات، معجزات، کرامات سے چھلک رہے ہیں۔ تو لہذا جہاں تک علی ولی کے صاحب اعجاز ہونے کا تعلق ہے، سوائے کسی بے بصیرت اور بے بصارت آدمی کے نہ کوئی سنی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی شیعہ، بلکہ کائنات کا کوئی منصف مزاج انسان حیدر قرار کے معجزات کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چشم فلک گواہ ہے، آسمان کے قدسی گواہ ہیں کہ علی ولی کے معجزوں کی حد پیغمبر خاتم کی طرح ان سے نہ کوئی زمین خالی نظر آتی ہے نہ آسمان خالی نظر آتا ہے۔ یا علی، کہیں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، کہیں ڈوبے ہوئے سورج لوٹ رہے ہیں۔ معجزہ رد شمس اتنا مشہور اور مسلم معجزہ ہے کہ جس پر شیعوں کے علاوہ برادران اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے فحول علماء نے مستقل رسالے لکھے ہیں۔ جہاں تک میری نظر قاصر کا تعلق ہے، ایک ابن جوزی نے 7ویں صدی میں اس معجزہ علویہ کا انکار کیا تھا، لیکن شیعوں نے گرفت بعد میں کی۔ پہلے علماء اہل سنت نے ان کو اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ آج تک قبر میں بھی وہ بے قراری محسوس کر رہا ہوگا۔ تو لہذا یا علی، تو معجزہ رد شمس کو لیا جائے تو وہ اظہر من الشمس نظر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کے اکھاڑنے والے معجزے کو لیا جائے تو سنی شیعہ تاریخ عالم کے مورخ متفق لفظ نظر آتے ہیں، یا طالع الباب الذی عن حظہ عجزت اکف 40 و 40، کہ اے وہ حیدر قرار کہ جس نے 2 انگلیوں کے زور سے اس قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے اتنا دور پھینک دیا تھا۔ یہاں تک حد بصر کا تعلق، وہ قلعہ خیبر کے 44 طاقتور آدمی اگر مل کے زور لگاتے تھے تو بمشکل اسے حرکت دے سکتے تھے۔ یا علی، قلعہ خیبر کے بارے میں عام تو یہی معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا امیر نے اتنے بڑے قلعہ خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا، اور خود فرماتے ہیں قلعۃ باب خیبر بقوت ربانیہ لا بقوت جسدانیہ، کہ میں نے قلعہ خیبر کو ربانی قوت سے کھیڑا تھا، بشری اور انسانی طاقت سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا اور لوٹ مار کا وقت آیا، عام مسلمہ روایت ہے، تو اب یہ مصیبت پیش آئی کہ قلعہ خیبر کا جو طول تھا وہ کم تھا، اور جو خندق وہاں کھودی ہوئی تھی اس کی چوڑان زیادہ تھی۔ کوشش کی گئی کہ قلعہ خیبر سے پل کا کام لیا جائے، لیکن اگر یہ سرا ادھر رکھا جاتا تو ادھر سرا نہیں ملتا تھا، اور اگر وہ سرا ادھر ملایا جاتا ادھر خلا واقع ہو جاتا تھا۔ حیدر قرار نے اپنے فوجیوں کو اندر بھی داخل کرنا تھا، پل کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور خندق چوڑی ہے، قلعے کا طول جو ہے وہ اس کا دروازے کا وہ ذرا کم ہے، تو جناب امیر المؤمنین اس کھائی میں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں جو آدمی کے قد و قامت سے بہت زیادہ گہری تھی۔ تو جناب امیر نے حکم دیا کہ میں اس کو پکڑتا ہوں، اسے پل بناتا ہوں، تم اس پہ سوار ہوتے جاؤ اور اندر داخل ہوتے جاؤ۔ جناب امیر یوں کرتے کہ سرا ادھر لگا لیتے، ادھر سے فوجیوں کو سوار کر لیتے، جب سوار ہو جاتے تو وہ قلعے کا سرا ادھر لگا دیتے، پھر ان کو جب پار کر لیتے پھر دروازے کا وہ سرا ادھر لگا دیتے۔ جب لوگوں نے دیکھا
تو بھرتے حیرت میں غوطے لگانے لگے. پیغمبر خاتم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی آج وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری عقلوں کی طاقتوں سے ماورا نظر آتا ہے. اتنا بھرا بھاری بھرکم دروازہ، پھر اس پر سینکڑوں آدمی، لیکن مولا علی ایک ہاتھ سے اٹھا کر کبھی اس کو اس سرے پہ لگا دیتے ہیں، کبھی اس سرے پہ لگا دیتے ہیں. پیغمبر نے جب سنا یا علی، جب پیغمبر نے سنا تو فرمایا تم تو پھر اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ علی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنے بڑے بھاری قلعے کو، اتنے بڑے بھاری دروازے کو بھی اٹھا رہے ہیں، سینکڑوں آدمیوں کو بھی اٹھا رہے ہیں. پر پہلے یہ تو دیکھو کہ علی کے پاؤں کس چیز پر ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو کھائی کی سطح بہت گہری تھی. مولا امیر کا قد و قامت جیسا کہ دنیا کو معلوم ہے وہ تخلیق کائنات کا بہترین شاہکار تھے، اور حسن تناسب اعضاء کا دوسرا نام ہے. وہ نہ طویل القامت تھے نہ کثیر القامت، وہ معتدل قد و کاٹ کے مالک. تو جب دنیا نے دیکھا تو ان کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی کہ حیدر کرار کے پاؤں نہ زمین کی سطح پر تھے نہ آسمان پہ تھے، بلکہ دوش ہوا پہ معلق نظر آ رہے تھے. یا علی. اور جہاں تک حیدر کرار کے دعوی امامت کا تعلق ہے تو نہج البلاغہ کی پہلی جلد کے خطبہ شکشکیہ سے شروع کرو، تینوں جلدوں کا مطالعہ کر جاؤ. پھر تاریخ اسلام کی جو کتاب چاہو وہ سامنے رکھ لو، خواہ طبری ہو یا کامل یا ابن خلدون، جو تفسیر چاہو، جو تاریخ چاہو، جو کتاب حدیث چاہو، جو سیرت کی کتاب چاہو سامنے رکھو. پیغمبر خاتم کے باپ پہ حیدر کرار دعوے دار امامت و خلافت نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بخاری و مسلم شلک رہی ہیں کہ حیدر کرار نے بھرے ہوئے دربار میں کہا تھا کہ امامت حق ہمارا تھا، خلافت حق ہمارا تھا، استبددتم علینا، تم نے زبردستی ہم سے ہمارا حق خلافت چھین لیا. تو لہذا جب حیدر کرار معیار امامت پر، میزان خلافت پر 100% پورے بھی اترتے ہیں، جتنے شرائط امامت، جس قدر صفات خلافت، جس قدر ملکات امامت ہیں، وہ بدرجہ اتم و اکمل حیدر کرار میں پائے جاتے ہیں. اور پھر ہر دور خلافت میں مولا اپنے حق کا اظہار بھی کرتے ہیں، دعوے دار امامت اور خلافت بھی نظر آتے ہیں. اور جو دوسرے دعوے داران کے بارے میں مولا علی کی رائے ہے وہ بھی دنیا والے سب جانتے ہیں. آنجا کے عیانت یہ حاجت بیانت. تو ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اتنا آسمان پر سورج زیادہ روشن نہیں، اتنا 14ویں کا چاند زیادہ چمکدار نہیں، جتنی حیدر کرار کی خلافت، جتنی حیدر کرار کی امامت، جس قدر حیدر کرار کی ورثایت، جس قدر علی ولی کی وراثت، جس قدر علی ولی کی زیامت واضح و آشکار نظر آتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا ان دلائل اور ان براہین کی روشنی میں، ان حقائق کی روشنی میں، ان دقائق کی روشنی میں، ان ناقابل رد دلائل کی روشنی میں اگر حسین کے بابے کی خلافت مطلقہ ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے کہنے دو نہ خدا کی خدائی ثابت ہو سکتی ہے، نہ محمد کی مصطفی ثابت ہو سکتی ہے. یا علی، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ علی ولی کی ولایت حقہ پر، علی ولی کی خلافت الہیہ پر، علی ولی کی امامت مطلقہ پر جو دلائل، جو براہین موجود ہیں خدا کی وحدانیت، پیغمبر خاتم کی ختم رسالت پر، ان سے زیادہ دلائل موجود نہیں ہیں۔ لہذا یا تو خدا کا بھی انکار کر دیا جائے، ہم خدا کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کر گزرتے ہیں، پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دیا جائے، جس طرح کے خدیر خم کے واقعہ کے بعد حارث بن نعمان فہری نے انکار کر دیا تھا، اور جو اس کا انجام ہوا تھا وہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن اگر خدا کو خدا ماننا ہے، اگر پیغمبر خاتم کو رسول خدا جاننا ہے، تو پھر ان کا فرمان بھی ماننا پڑے گا، اللہ کا قرآن ماننا پڑے گا، پیغمبر کا کلام ماننا پڑے گا، تاریخ اسلام کے حقائق کو ماننا پڑے گا، بزرگان دین کے کلام کو ماننا پڑے گا، اور عقل سلیم کے تقاضوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ عقل کو بھی چھوڑنا پڑے گا، خدا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، مصطفیٰ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بزرگوں کے کلام کو چھوڑنا پڑے گا، تاریخ اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر سب کو چھوڑ کے علی کی ولایت کا انکار کیا تو پھر خود سوچو کہ گھاٹے میں کون رہے گا اور نفع میں کون رہے گا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ، دین اپنا چھوڑ کر ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھو، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ اس لیے علماء محققین کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جب کسی مسئلہ کی، جب کسی عقیدہ کی، جب کسی عمل و عبادت کی تحقیق کرنا چاہو تو پہلے اپنے دل و دماغ کو تعصبات سے، تہذبات سے، لسانیات سے، قومیات سے اور باب دادے کی تقلیدیات سے خالی کرو۔ اس کے بعد بے لاگ نگاہوں سے اللہ کا قرآن پڑھو، پیغمبر کا فرمان پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو، بزرگوں کا کلام پڑھو۔ خالق کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو حق و حقیقت کو کما حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، خالق فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ ہم ان حق کے متلاشیوں کو حق کا راستہ یقیناً دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تک پہلی محرم سے لے کر آج 8ویں محرم تک میں نے حیدر قرار کی امامت مطلقہ اور خلافت الہیہ پر جو خالق نے آیات الہیہ قرآن میں نازل کیے ہیں ان میں سے ایک بھی پیش نہیں کی، اور جس قدر پیغمبر اسلام کا دفتر احادیث علی ولی کے نصوص خلافت سے چھلک رہا ہے، ان میں سے ایک حدیث بھی آج تک میں نے پیش نہیں کی۔ آج تک جس قدر میں نے آیتیں پیش کی یا نبی کی روایتیں اور حدیثیں پیش کی، وہ یا علی ولی کے علم کے بارے میں تھی، یا علی ولی کی عصمت کے بارے میں تھی، یا حیدر قرار کی شجاعت کے بارے میں تھی، یا علی ولی کی افضلیت کے بارے میں تھی۔ صرف اس معیار پر میں نے ثابت کیا کہ حیدر قرار کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا، تو جب اس ایک طریقے سے خلافت علی کا اس بات
8 دن لے گیا تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کے نصوص بیان کرنے شروع کر دیے جائیں، پھر نصوص رسالت بیان کرنے شروع کر دیے جائیں، انجام کیا ہوگا؟ علامہ سید حامد حسین لکھنوی اور ان کے لائق فرزند علامہ سید ناصر حسین ناصر الملت کی ابقات الانوار کی 30 مجلدات، شاہ عبد العزیز دہلوی نے جو تحفہ اثنا عشریہ مذہب شیعہ خیر البریہ کے خلاف لکھی تھی، اس کا 7واں باب جو چند ورقوں پر مشتمل ہے، اس نے خلافت آل محمد کے خلاف قلم اٹھایا تھا۔ تو ہمارے لکھنؤ کے ان 2 بزرگ عالموں نے جب علی ولی کی خلافت الہیہ کو قرآن اور نبی کے فرمائشات سے ثابت کرنا چاہا، 30 مجلدات اور ہر جلد بڑی تختی پر 600-700 صفحے سے کم نہیں، 30 جلدیں لکھ ڈالی، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یا علی نجف اشرف کے ایک عالم جلیل نے، جن کا اسم گرامی حضرت علامہ شیخ احمد امینی تھا، تغمدہ اللہ برحمتہ الواسعہ، اس غیور عالم دین نے صرف ایک حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پر قلم اٹھایا کہ اس کے اسناد کتنے ہیں، اس کے بعد راوی کتنے ہیں، یہ کن کن روایتوں میں کن کن کتابوں میں موجود ہے، کن کن عالموں نے یہ حدیث نقل کی ہے، کن کن علماء نے اس کی کیا کیا تشریح کی ہے، اور کس طرح یہ علی ولی کی امامت حقہ پر دلیل کامل ہے، 11 جلدہ مکمل لکھ ڈالی۔ اس کے بعد موت نے ان کو مہلت نہ دی، 11 جلدیں الغدیر کی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور دنیا والے جب دیکھتے ہیں تو بہرے تعجب میں غوطے لگانے لگ جاتے ہیں کہ علی کی امامت کی داد دی جائے یا الغدیر لکھنے والے کے علم کی غدارت کی داد دی جائے۔ یا علی ہمارے شہید سعید قاضی نور اللہ شستری نے خلافت علویہ کے اس بات پر کتاب احقاق الحق و ابطال الباطل لکھی، کتاب مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی، ایران والے جوہریوں کے جب ہاتھ وہ کتاب لگی تو علامہ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی النجفی، جو آج بھی قوم کے مراجع میں سے ایک عظیم مرجع ہیں، انہوں نے ایک علمی لجنہ تشکیل دیا، ایک علمی ادارہ قائم کیا تو اس کتاب پر نظر ثانی کی جائے، اس میں مفید اضافے کیے جائیں اور اس کو بہترین طریقے پر شائع کیا جائے۔ تو اس احقاق الحق یہ اب تک 24 جلدیں چھپ چکی ہیں، 24 جلدیں، لیکن ابھی تک حیدر قرار کہ امامت کے دلائل کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، شروع ہے۔ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین، الفین کا ترجمہ ہے 2000، 2000 کا مطلب یعنی حیدر قرار کی امامت حقہ ولایت مطلقہ پر انہیں 2000 دلیلیں قائم کی ہیں، 1000 دلیل خالص عقل سلیم کی روشنی میں، اور 1000 دلیل اللہ کے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث سید المرسلین کی روشنی میں، اور پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بے حساب کتابیں لکھی گئیں، ہمارے مرحوم مرزا سلطان دہلوی نے البلاغ المبین کے نام سے 3 ضخیم جلدوں میں خلافت علویہ پر بہترین عقل و نقل کی روشنی میں، اور جس طرح جج تنقیحیں قائم کرتے ہیں
بقول مولانا محمد سبطین سرسوی مرحوم کے کہ مسئلہ خلافت پر سیشن جج کا فیصلہ، کیونکہ وہ سیشن جج ریٹائر تھے، ایک ایسی بے نظیر کتاب لکھی کہ اردو لٹریچر میں شاید اس کی نظیر کم ملے گی۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، حقیر پر تقصیر نے بھی یہ ساری کتابیں تقریباً دیکھنے کے بعد ایک جلد میں کتاب لکھی جس کا نام اثبات امامت الائمۃ الاطہار فی ضوء العقر والآیات والاخبار۔ 8 دنوں میں نے اس اپنی کتاب کے چند صفحے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، باقی ابھی پوری کتاب پڑھی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو لہذا بحمد اللہ اگر درخانہ کا سس یک حرف بس، کیونکہ آقلارا اشارت کافیس، عربی میں کہتے ہیں العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، والبلید لا ينفعه الف عبارہ، اگر کسی کند عقل کے سامنے، کسی متعصب کے سامنے 1000 عبارت بھی پیش کر دی جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ عقل مند کو اشارہ بھی کر دیا جائے تو وہ نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جوز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ بس اتنا میں کافی سمجھتا ہوں، ورنہ جہاں تک علی ولی کے پورے نصوص کا تعلق ہے، ان کے پورے فضائل و فضائل کا تعلق ہے، تو ایک شاعر کا شعر پیش کر دینا میں کافی جانتا ہوں۔ کہتا ہے کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیز کہ ترکنم سر انگشت و صفا بے شمارم، یہ ترکنی سر انگشت و صفا بے شماری۔ کہتا ہے شاعر، کہتا ہے اے مخاطب، اگر سیاہی کی جگہ سمندر بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اس میں تم انگلی کا سرا ڈبوتے جاؤ اور علی ولی کے فضائل کی کتاب کے ورقے شمار کرتے جاؤ، ورقے گنتے جاؤ، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا پر حسین کے بابے کی فضائل کی کتاب کے ورقے ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یا علی، فضائل علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست۔ کیوں؟ اس لیے وجہ غالب سے پوچھئے۔ کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری، جس کے مداحوں میں خود خالق یزدان نظر آئے۔ اس امیر مومنان کی فضیلت کا حق ایک انسان ہیچ مدان کس طرح ادا فرمائے، اور جس علی کے فضائل پڑھتے ہوئے مصطفیٰ نظر آئے کوئی عام بندہ کس طرح ان کی منقبت کا حق ادا فرمائے۔ اس لیے خاموشی از ثناء تو، حق کے ثناء تس، اپنے عجز و قصور کا اقرار کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور آسان راستہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اب اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنا مولا کی امامت کے دلائل، اتنے مولا کی خلافت الہیہ کے جو ہیں براہین پیش کرنے کے بعد، عرض کرنے کے بعد، جن کو عشر عشیر بھی نہیں کہا جا سکتا، لاکھوں میں سے ایک بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کی کوئی نسبت ہی ان سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوئی آج اور کل چند تلخ باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بقول شاعر۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے مینا و ساغر کہے بغیر۔ میں نے اس عقلی طریقے سے اب تک علی ولی کی خلافت و امامت ثابت کی ہے کہ کسی بھی نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے
کسی بھی نبی کا قائم مقام وہ ہوتا ہے جو اس نبی کے صفات کا مالک نظر آئے، اس کے کمالات کا حامل نظر آئے۔ اور یہ بات میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں تفصیل سے کہی تھی کہ الخلیفۃ من یسد مسد الماضی و یقوم مقامہ، کہ کسی کا خلیفہ، کسی کا قائم مقام، کسی کا جانشین ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کی مسند پہ بیٹھ جائے تو اس کے فرائض، اس کے وظائف اس طریقے سے ادا کرے کہ ایک ظاہر بین کو پتہ نہ چلے کہ نائب بیٹھا ہے یا منیب بیٹھا ہے، یا نشین بیٹھا ہے یا نبی بیٹھا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قائم مقام یا وہ نائب اپنے مریب کے صفات و کمالات کا مالک ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب تک میں نے یہ عرض کیا کہ نبی کے اندر اگرچہ صفات بہت ہوتے ہیں، جن کا احصاء اور شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں، پر میں نے صرف 5 صفات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے عالم علم لدنی ہونا ضروری، ہر نبی کے لیے معصوم عن الخطا ہونا ضروری، ہر نبی و رسول کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کے بہادر اور شجاع ہونا ضروری، ہر نبی و رسول کے لیے افضل ہونا ضروری، ہر نبی اور رسول کے لیے صاحب معجزہ ہونا ضروری۔ اور پھر میں نے ثابت کیا کہ پیغمبر خاتم جو سارے نبیوں سے افضل، جو سارے نبیوں سے اکمل، جو سارے نبیوں سے اعلیٰ، جو سارے نبیوں سے اشرف ہیں، اور ان صفات میں ان کا پلہ سارے نبیوں سے بھاری نظر آتا ہے، ان کی جو مسند کا وارث ہوگا وہ بھی ان 5 صفات کا مالک بھی ہوگا، حامل بھی ہوگا، اور وہ ثابت باتیں ہو چکی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی آیت کتاب میں پڑھا ہے تو مجھے اس کتاب کا نام بتاؤ، اگر قرآن میں پڑھا ہے تو کوئی مجھے وہ آیت دکھائے، اگر کسی نبی نے فرمایا ہے تو وہ کوئی روایت دکھائے، 14 معصوموں میں سے کسی معصوم نے یہ فرمایا ہے تو پھر قول معصوم پیش کرے۔ اگر 1400 سال کے علماء شیعہ میں سے کسی عالم نے لکھا ہو تو ان کا قول پیش کیا جائے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان نہ ہو بلکہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، تب تو ہم نبی کے جانشین کے بارے میں بھی پھر سوچیں گے کہ نبی کی مسند کا وارث بھی وہ ہوگا جو انسان نہیں ہوگا، کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتا ہوگا۔ لیکن اگر قرآن بھی یہی کہے، 14 معصوموں کا فرمان بھی یہی کہے، 1400 سال کے علماء کا کلام بھی یہی کہے کہ نبی کہتے ہی اس انسان کامل کو ہیں، هو الانسان الکامل المخبر عن اللہ بغیر واسطۃ احد من البشر، کہ نبی اس انسان کامل کو کہتے ہیں جو خدا سے احکام لے اور بندوں تک پہنچائے اور درمیان میں کسی بندے کا وسیلہ نہ ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اسے انسان کامل نہ مانا جائے۔ تو اگر نبی کے لیے، رسول کے لیے انسان کامل ہونا لازمی ہے اور یقیناً بلا شک لازم ہے، تو پھر معاف رکھنا، مجھے تلخ نوائی میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ کسی بھی نبی کی مسند کا وارث وہ ہوگا جو پہلے انسان کامل ہوگا، بعد میں کچھ اور ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ قرآن پڑھو، آدم سے لے کر خاتم تک
خالق نے جتنے نبی بھیجے بنا بر مشہور ان کی تعداد 1,24,000 ہے. ان میں سے 313 رسول اور 313 رسولوں میں سے پھر 5 اولی العزم. قرآن پڑھو. ہر دور کے منکروں نے یہ کہہ کر ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا کہ خدا نے اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو کیوں بنا کے نہیں بھیجا, انسانوں کو نبوت کیوں دی. چنانچہ میں آیت پڑھ دوں, ترجمہ گھر میں جا کے پڑھ لینا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنی واضح آیت ہے, اتنے واضح اور آشکارا آیت ہے کہ آپ پنجابی سمجھنے والے بھی مطلب سمجھ جائیں گے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. کہ خالق فرماتے ہیں جب بھی آدم سے لے کر خاتم تک میں نے رسول برحق بھیجے اور ان کے ذریعے دین حق بھیجا, لوگوں کے پاس ہدایت بھیجی, تو لوگوں نے یہی کہا کہ خدا نے کسی انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے, آسمان کے کسی فرشتے کے سر پر تاج رسالت کیوں نہیں رکھا. تو خدا فرماتا ہے میرا حبیب ان اعتراض کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور ہم نے فرشتوں کی طرف کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو یقیناً آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے, لیکن چونکہ بھیجنا انسانوں کی طرف تھا تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کی طرف ہادی بھی انسان کو بھیجا جائے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. مثلاً اگر خدا کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا, فرشتے نہ روٹی کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں, نہ ان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی, کیونکہ روایتوں میں کہ ان کی غذا تسبیح و تقدیس خدا ہے, ان کا پانی ذکر خدا ہے, تو وہ نبی بن کر آ جاتے فرشتے, نہ ان کو بھوک لگتی نہ لگتی پیاس, نہ سردی لگتی نہ گرمی کا ہوتا احساس, پھر رکھتے روزے پڑھتے نماز, گرمیوں کے رکھتے روزے, سردیوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کر کے پڑھتے نماز, پھر ہمیں کہتے تم بھی روزے رکھو اور تم بھی نمازیں پڑھو. بندے اکڑ جاتے ہم نہیں پڑھتے نہیں رکھتے. خدا کہتا کیوں نہیں رکھتے, میرے رسول جو رکھ رہے ہیں. تو بندے کہتے ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس, ان کا کمال کیا ہے, ہمیں تو بھوک بھی ستاتی ہے اور پیاس بھی. بتاؤ خدا جواب کیا دیتا؟ اگر ان کو نہ سردی لگتی نہ گرمی, نہ تلوار اذیت پہنچاتی نہ نیزہ اور تیر, پھر وہ جہاد کرتے اور صبر کرتے. ہمیں بھی کہتے تم بھی لڑو اور پتھر کھاؤ, ہم کہتے ہمیں تو درد ہوتا ہے سرکار آپ میدان میں جاؤ, روٹی کھاتے وقت بلا لینا, جہاد آپ فرمائیں. اگر خدا کہتا کہ نبیوں کے نقش قدم پہ چلو, ہم کہتے ان کو تو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی, نہ ان کو کوئی زخم لگتا ہے نہ کوئی اذیت پہنچتی ہے, ہمیں تو درد ہوتا ہے. تو ضرورت تھی کہ خالق بنی نوع انسان کے افراد کاملہ کے سروں پر تاج رسالت اور تاج نبوت رکھ کر بھیجے, تاکہ ان کو پیاس بھی لگتی ہو بھوک بھی لگتی ہو, لیکن دین کی خاطر ظالم اگر پانی بند کر دیں تو 3 دن کی پیاس برداشت کر لیں, بھوک گوارا کر لیں, لیکن باطل کی ہاں میں پھر بھی ہاں نہ ملائیں. اس کا نام کمال ہے. قرآن پڑھو,
نبیوں پر اعتراض ایک یہ بھی تھا، لوگ کہتے مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ عجیب رسول ہے جو روٹی بھی کھاتا ہے اور بازار سے جا کر سودا سلف بھی خرید کے لاتا ہے۔ خالق فرماتے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، آدم سے لے کر خاتم تک ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کو ایسا بنا کر بھیجا کہ وہ روٹی بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے، اور یہی تو ان کی عصمت کا کمال ہے کہ بھوک لگتی ہے، ہمیں جب بھوک لگتی ہے نہ حرام کی پرواہ کرتے نہ حلال کی، یا پیاس لگ جائے نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو، لیکن نبی و امام چونکہ معصوم ہوتے ہیں وہ بھوک سے دم توڑنا گوارا کر لیتے ہیں، پر ناجائز کی طرف ہاتھ بڑھانا گوارا نہیں کرتے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ علاوہ بری عقلی دلیل کو چھوڑو، آیتیں بھی میں نے پڑھ دی، اور ایک بات مجھے دنیا بتائے، جتنی کائنات میں خالق نے مخلوق خلق کی ہے، اگرچہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خود فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں نے اس قدر کثیر مخلوق خلق کی ہے کہ میرے سوا کوئی اس کی تعداد کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ، میرے لشکروں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے ہیں، باوجود اس کے تو اس کی مخلوق کی تعداد کو ہم نہیں جانتے، اس کے لشکروں کی تعداد کو ہم نہیں جانتے، پر جو کچھ قرآن سے، جو کچھ محمد و آل محمد کے فرمان سے ہم نے پڑھا ہے، پوری بھری ہوئی کائنات میں مکلف احکام شریعت تین مخلوقیں نظر آتی ہیں، ایک جنات، دوسرے انسان اور تیسرے ملائکہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالق فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسانوں سے پہلے جن، جنوں سے پہلے ملک، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جب اس عالم آب و گل میں آئے تو اس ترتیب سے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، حضرت آدم کی زہری خلقت سے پہلے میں نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور ان سے پہلے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ جب کائنات میں تین نوعیں، تین قسمیں، تین مخلوقیں مکلف احکام شریعت نظر آتی ہیں تو آؤ اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی کا فرمان پڑھیں، 14 معصوموں کا کلام پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں کہ تینوں نوعوں میں سے، تینوں قسموں میں سے افضل قسم کون سی ہے؟ آیا فرشتے افضل ہیں، جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، عالم اور غیر عالم جانتے ہیں، پیر و جوان جانتے ہیں، مرد و عورت جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ افضل الکائنات، اشرف الکائنات، افضل الموجودات خالق نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات میں شک ہو کہ انسان جنوں سے بھی افضل، انسان فرشتوں سے بھی افضل، تو میں موٹا سا ثبوت قرآن سے دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ فرشتے پہلے موجود تھے، خالق نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر کو نبی بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گی، جو فتنہ و فساد کی آگ جلائے گی۔ جب ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ تھا کہ خلیفہ ہم میں سے بنانا چاہیے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا تو خالق نے کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر یہیں بات ختم ہو جاتی، آج تک لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ خالق نے مارشل لا لگا دیا، ڈنڈا چلا دیا۔ خالق جو تھا، مالک جو تھا، بیچارے فرشتوں کی بات بڑی معقول تھی، پر خدا نے ان کو زبردستی چپ کرا دیا۔ چاہیے تھا دلائل سے خدا جواب دیتا، براہین سے ان کا ناطقہ بند کرتا، تو خدا نے بھی چاہا کہ کیل و کال کا ہمیشہ کے لیے سدے باب کر دیا جائے۔ خالق نے پہلے کروڑوں فرشتوں کو بلایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خلافت تمہیں ملنی چاہیے تو آؤ ان ذوات قادسہ کے نام بتاؤ۔ قرآن گواہ ہے کہ فرشتوں نے اپنے عاجزی کا، لا علمی کا اقرار کر لیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، یہ ہمارے علم سے ماورا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر خالق نے آدم کو حکم دیا کہ یا آدم انبئہم، او میرے خلیفہ آدم جی ان فرشتوں کو بتاؤ کہ ان ہستیوں کے نام کیا ہیں۔ جب آدم نے بتا دیے تو فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ جس کا علم، جس کا فضل، جس کا کمال ہم سے زیادہ ہے وہ ہم سے افضل ہے، جو افضل ہے خلیفۃ اللہ بننے کا حقدار وہی ہے۔ یا علی، ایک بات کہ فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ آدم جو بشر ہے، جو انسان ہے، وہ ہم سے افضل، بتاؤ نہ کیا یا نہیں؟ اگر کسی کو شک ہے، یہ تو حضرات فرما رہے ہیں بے شک، لیکن اگر کسی کو شک ہے تو آؤ میں اس کو پک کرا دوں۔ جب سجدہ کرانے کا وقت آیا، ایک طرف کروڑوں نوری، ایک طرف انسان کامل، اب مجھے دنیا بتائے نور و نار و بشر کی ویسے کرنے والے انجان مجھے بتائیں کہ آیا آدم کی پیشانی فرشتوں کے سامنے جھکی یا کروڑوں نورانیوں کی گردنیں ایک انسان کامل کے سامنے جھکائی گئیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اگر آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے جھکی ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ مخلوق افضل، لیکن اگر ان کی گردنیں آدم کے سامنے خم ہو رہی ہیں، جو نہیں جھکاتا وہ ابلیس بن رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انسان کامل کا مقام کروڑوں قدسیوں سے بلند۔ اور اگر پھر بھی اولاً تو یقیناً ہر کلمہ گو کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ انسان کا مقام فرشتوں سے یقیناً بلند ہے۔ پر اگر کوئی آدمی آل محمد کا فرمان سن کر اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہے تو میرے پیش نگاہ شیخ صدوق کی علل الشرائع بھی ہے، علامہ مجلسی کی بہار الانوار بھی ہے، علامہ جزائری کی الانوار بھی ہے، اس کے علاوہ 20 کتابوں کے ورقے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں
کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، یہ آسمان کے قدسی تو آل محمد کے ادنا خادم ہیں۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو جب جبریل سے لے کر میکائیل تک، اسرافیل سے لے کر عزرائیل تک، تمام قدسی، تمام فرشتے، تمام ملکوتی قوتیں جب آل محمد کے خادم نظر آتے ہیں تو مخدوم کون ہوئے؟ محمد و آل محمد۔ جہاں تک جنات کا تعلق ہے وہ محمد و آل محمد کی ادنا رعایا ہیں، وہ ادنا خادم ہیں، وہ ادنا ان کے کفش بردار ہیں۔ تو لہذا جب آسمان کے قدسی ہیں تو محمد و آل محمد کے خادم جو جنات ہیں وہ آل محمد کے ادنا جوڑے بردار، کفش بردار۔ تو پھر مجھے دنیا بتائے کہ محمد و آل محمد کو معاذ اللہ انسانوں کی صف سے خارج کر کے ان کو فرشتوں میں داخل کرنا یا جنات میں داخل کرنا، یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو ساری دنیا سے کرامت عطا کی ہے، بزرگی کا تاج ہم نے بنی نوع انسان پہ سر پہ رکھ دیا اور ساری کائنات پر ان کو فضیلت دے دی ہے۔ اور آل محمد کے ارشادات سے ہماری حدیثوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں۔ فرماتے ہیں نحن الناس، حقیقی انسان ہم آل محمد ہیں، باقی لوگ جو ہمارے حبدار ہیں وہ ہم سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں، وہ بھی حقیقی انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اور باقیوں کا تو کھاتا ہی پاک ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ صلوات ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اصول کافی میں کہ ہر بندے کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں چیمٹی یہ بھی کہتی ہے کہ میرا خدا کامل ہے، میرا خدا کامل ہے، پر کمال کا تصور انسان کے دماغ میں اور ہے، فرشتوں اور جنوں کے دل و دماغ میں اور ہے، چیمٹی کی نظروں میں کمال کا معیار اور ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چیمٹی سمجھے کہ کمال دو لمبے لمبے دانتوں کا ہونا ہے، جن سے چیمٹی دانوں کو کاٹتی ہے۔ تو ان النملۃ تزعم ان للہ ذوابتین، تو چیمٹی کہتی ہے چونکہ میرا رب کامل ہے اور وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک دانا کاٹنے کے لیے اس کے دو دانت نہ ہوں، تو وہ کہتی ہے میرے خدا کے دو دانت ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میں انسان تو میرے اندر ہزاروں عیب، آپ انسان تو آپ کے اندر سینکڑوں عیب، تو پھر آپ نے سوچا کہ انسان ہوتے ہی وہ ہیں جو عیبوں کے پتلے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حقیقی انسانوں کو دیکھا جو نہیں ہے۔ حقیقی انسان ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کی خدمت کے لیے آسمان کے قدسی، آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر، تسبیح کے رشتے توڑ کر، آل محمد کے دروازے پر آ کر ان کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کرنا اور ان کے لیے چکیاں پیسنا اور دروازے پہ جھاڑو دینا سعادت جانتے ہیں۔
یا علی. اور سب سے ایک بڑی بات اور اسی پر آج ختم کر دوں گا کہ معاذ اللہ اگر اہل بیت رسالت یا محمد و آل محمد انسان نہیں ہیں، ان کی کوئی اور نوع ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہیں، تو پھر مجھے دنیا بتائے کہ قرآن میں جو 400-500 آیات الہیہ آل محمد کی فضیلت میں اتری ہیں اور ان سب آیتوں میں ان کو انسان کہا گیا ہے، ان آیتوں کا پھر مصداق کون ہے؟ میں بطور نمونہ 2-3 آیتوں کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ مجھے دنیا بتائے یہ آیتیں کن کے حق میں اتری ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ بندوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان کامل بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اور خالق بھی اپنے ایسے کامل انسانوں پر بڑا مہربان ہے. مجھے دنیا بتائے کہ اگر حیدر کرار معاذ اللہ انسان نہیں تو آیہ من یشری کا پھر مصداق کون ہے؟ سورہ زلزال پڑھو کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، زمین زلزلے میں ہوگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر رہے ہوں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو چکی ہوں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. خالق فرماتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے کہ مدہوشوں کی طرح، مخموروں کی طرح، بے ہوشوں کی طرح گشت لگا رہے ہوں گے، لیکن اصل میں انہیں کوئی نشاور چیز نہیں کھائی ہوگی. پر اللہ کا عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ لوگ حواس کھو بیٹھیں گے. زلزلہ قیامت سے دنیا ہل رہی ہوگی، زندہ مر رہے ہوں گے، مردے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے. اس حالت میں قال الانسان ما لہا، ایک انسان کامل آئے گا، زمین پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اس انسان کامل سے باتیں کرے گی اور انسان کامل اس سے گفتگو کرے گا. یا علی، دنیا مجھے بتائے کہ جب ساری کائنات بے ہوشوں کی طرح چکر لگا رہی ہوگی، وہ انسان کامل کون ہوگا جو زمین پہ ہاتھ رکھے گا تو زلزلہ قیامت رک جائے گا اور زمین اس سے باتیں کر رہی ہوگی اور وہ زمین سے باتیں کر رہا ہوگا. جہاں تک میں نے سنی شیعہ کتابیں پڑھی ہیں، مجھے تو یہی نظر آیا ہے کہ یہ وہی انسان کامل ہوگا اور جس کا لقب ابو تراب ہے، وہ زمین سے باتیں کر رہا ہوگا اور زمین اس سے باتیں کر رہی ہوگی. یا علی، صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. غلط فہمی کا منشا اور یہ آخری بات، ہم نے سمجھا کہ ہم بھی انسان، محمد و آل محمد کو بھی انسان کہا جائے، پھر تو سارے ہم ایک جیسے بن جائیں گے. میرے عزیز اور میرے بزرگوں، نام ایک جیسا ہے پر جہاں تک شان کا تعلق ہے اتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ نہیں جتنا ہم میں اور آل محمد میں فاصلہ. کہ نسبت خاک را بعالم پاک. آج کوئی مفتری لوگ خدا کے خوف سے بلند ہو کر علماء پر تہمتیں لگاتے اور کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ آل محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ہماری تحریریں چھلک رہی ہیں، کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے ایک خدا کو چھوڑ کر
دوسرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں، اپنی عصمتوں، اپنی کرامتوں سمیت اکٹھے ہو جائیں، ایک علی کے فضائل کا برابری نہیں کر سکتے۔ یا علی یا علی۔ کل بھی میں نے ثابت کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی بطشہ وإلى عیسیٰ فی ورعہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ تو لہذا انسان کہنے سے برابری لازم نہیں آتی، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ان حقائق کو سمجھتے ہیں کہ نام ایک ہونے سے شان ایک نہیں ہو سکتی۔ ہر نوع کے افراد میں اتنا فرق ہوتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لوہا کہنے سے سارے لوہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاندی کہنے سے چاندی ساری قسمیں ایک نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ سونا کہنے سے سونے کی بھی کئی قسمیں ایک نہیں ہو سکتی، پتھر کہنے سے سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی ہے جو چاہو تو مفت میں جا کر من ٹن اٹھا لو، اور ایک ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے کہ اگر تولے کے برابر ہو پورا ملک پاکستان بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتا۔ تو ہر نوع کے افراد میں شان اور مقام کا فرق ہوتا ہے۔ وہ انسان ہیں پر ایسے انسان کامل کہ ان کے کمالات کو دیکھا جائے تو خدا ہونے کا شبہ لاحق ہو جاتا ہے، اور ہم بھی انسان ہیں پر ایسے انسان کہ ہمیں دیکھا جائے تو حیوان ہونے کا گمان ہونے لگ جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ بس آج اتنا کافی ہے، پتہ چلا کہ انبیاء کے صفات میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی وہ ہوگا جو انسان نہ ہو، بلکہ ہر جگہ یہ ملے گا کہ نبی ہو یا رسول وہ ہوگا جو پہلے انسان کامل ہو۔ تو ان کے جانشین بھی انسان کامل پہلے ہوں گے، امام اور کائنات کے ہادی و رہنما بعد میں ہوں گے۔ انشاءاللہ کل میں اور چند اہم اور ضروری باتیں عرض کروں گا۔ آیا کسی نبی کے اور کسی رسول کے صفات میں یہ لکھا ہے کہ نبی وہ ہوگا جو خالق ہو، نبی وہ ہوگا جو رازق ہو، نبی وہ ہوگا جو محیی ہو، نبی وہ ہوگا جو ممیت ہو؟ یہ عرض کروں گا کل، یہ نبی کے صفات نہیں، یہ نبیوں کے خالق کے صفات ہیں۔ یہ رسولوں کے کمالات نہیں بلکہ رسولوں کے مرسل بھیجنے والے کے کمالات ہیں۔ آج عزیز محترم سے مسلسل آپ سن رہے ہیں جو یہاں مجلس پہلے شروع ہوتی ہے، ان کا عنوان ہی سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کے فرائض 4 ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرنا، پھر قرآن پڑھانا، حکمت کے درس سکھانا۔ رسلا مبشرین ومنذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ خالق فرماتا ہے آدم سے لے کر خاتم تک میں نے جتنے نبی و رسول بھیجے ان کو مبشر بنا کر بھیجا کہ نیکوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ اور بروں کو میرے عذاب جہنم سے ڈراؤ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو ان کو خالق نے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، تلاوت آیات کے لیے بھیجا، معلم قرآن بنا کر بھیجا،
مزکی نفوس بنا کر بھیجا، معلم حکمت بنا کر بھیجا، بچوں کی تصویریں ماؤں کے رحموں میں کھینچنے کے لیے نہیں بھیجا، کائنات کو روٹی دینے کے لیے نہیں بھیجا، درختوں پر پتے لگانے کے لیے نہیں بھیجا، آسمان کا شامیانہ لگانے کے لیے نہیں بھیجا، زمین کا فرش بچھانے کے لیے نہیں بھیجا، اور پھلوں کے پکانے کے لیے نہیں بھیجا۔ نہ قرآن کہتا ہے، نہ نہج البلاغہ کے خطبے کہتے ہیں، نہ صحیفہ کاملہ کہتا ہے، نہ صحیفہ سجادیہ کہتا ہے، نہ کتب اربع کہتے ہیں، نہ مذہب شیعہ کہتا ہے، نہ 1416 سال کے علماء کہتے ہیں۔ اگر یہ خرافات ہیں تو اس خطبہ بیانیہ میں کہ جس کو نصیریوں کے سوا اس کا کوئی موجد نہیں ہے، یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب وقت کے دامن میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، اذان شروع ہو گئی، کل انشاءاللہ مزید عرض کروں گا۔ اگر یہ خطبہ بیانیہ جو از قسم کوکب دری وغیرہ غیر شیعہ حضرات کی رتب و یابس کے مجموعوں میں مل جاتا ہے، اس کے کل میں کوئی فکرے پڑھ کے انشاءاللہ سناؤں گا، پھر اس پر تبصرہ کروں گا۔ اگر یہ خطبہ صحیح ہے تو پھر قرآن کو غلط ماننا پڑے گا، نہج البلاغہ کو غلط ماننا پڑے گا، کتب اربع کو غلط ماننا پڑے گا، صحیفہ کاملہ کو غلط ماننا پڑے گا، صحیفہ علویہ کو غلط ماننا پڑے گا، 1400 سال کے شیعہ لٹریچر کو غلط ماننا پڑے گا، تب یہ خطبہ صحیح ہوگا۔ اور اگر ہمارا قرآن صحیح ہے، نہج البلاغہ صحیح ہے، صحیفہ کاملہ و علویہ صحیح ہیں، کتب اربع صحیح ہیں، ہمارا مذہبی لٹریچر صحیح ہے، تو اس کو غالیوں کا خرافات کا پلندہ ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آج نصیریت کو ہمارے سٹیجوں پر لا کر شیعت کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور شیعت کو نام وہابیت دیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر۔ کتابیں موجود ہیں، علامہ مجلسی جیسے، علامہ قمی جیسے، علامہ ابوالحسن شریف جیسے، علامہ ناصر الملت جیسے، علامہ حامد حسین جیسے 1400 سال کے اعلام کے کلام میرے پیش نگاہ ہیں کہ اما خطبۃ البیان واشباہھا فلم توجد الا فی کتب الغلاب، کہ وہ خطبہ بیانیہ کہ جو مولا علی کی طرح منسوب ہے کہ نبیوں کو نبی میں نے بنایا، آسمانوں کا شامیانہ میں نے لگایا، زمینوں کا فرش میں نے بچھایا، ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی تصویریں میں بناتا ہوں، پھل میں اگاتا ہوں، نہریں میں جاری کرتا ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، قیامت میں قائم کروں گا، کائنات میرے قبضے قدرت میں ہے، ساری کائنات میری عبادت کرتی ہے، مسجود کائنات میں ہوں، معبود عالمین میں ہوں۔ اگر اس خطبے کے بارے میں 1400 سال کہ شیعہ علماء متفق نظر آتے ہیں، جس کو شک ہے آج مرکز کی طرف رجوع کر لے، قم سے لے کر کہتا ہوں کربلا تک، کربلا سے لے کر کاظمین تک، کاظمین سے لے کر نجف اشرف تک، نجف سے لے کر کربلا تک، اگر جتنے مراجع ہیں، اگر کوئی ایک مرجع کہہ دے کہ اس خطبے کا ہماری کسی مذہبی کتاب میں کوئی نام ہے یا نشان، جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے، اور اگر مرکز یہی کہے کہ اس خطبے کا علی ولی کے کلام سے اور اسلام سے، آل محمد کے بیان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، تو پھر خود سمجھ لو کہ جو یہ خطبے پڑھ کے آج قرآن کی نفی کر رہے ہیں، محمد و آل محمد کے تعلیمات پہ پانی پھیر رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں اور قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، او خدا کے لیے کوئی سوچو، بے شک آل محمد کائنات سے افضل، کائنات سے اعلیٰ، کائنات کے مخدوم، کائنات سے اشرف ہیں، پر خدا کے تو بندے ہیں، خدا کو ان کا مقابلہ نہ کر، خدا کو معطل کر دیا جائے۔
علی اللہ کے نعرے لگائے جائیں، علی اللہ، علی رب، یہ غلو ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یا علی، نہج البلاغہ پڑھو لمحات فرصت میں کبھی توفیق ہو۔ علی ولی کیا کہتے ہیں؟ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اس سے بڑی میں علی کی عزت اور کیا ہوگی کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود۔ یا علی وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اس سے بڑھ کر میں علی ولی کے لیے سرمایہ فخر و ناز کیا ہوگا کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ کردگار۔ الہی وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب، میں جیسا چاہتا تھا تجھے ایسا پایا، مجھے بھی ایسا بنائے رکھ جیسے تو مجھے دیکھنا چاہتا۔ اس پر میں اتنا اضافہ کر کے آج کے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ جیسے ہم چاہتے تھے ایسا معبود مل گیا، جیسا چاہتے تھے ایسا نبی خاتم مل گیا، جیسے بے عیب چاہتے تھے ہمیں 12 امام مل گئے۔ امامت 12 میں منحصر ہے، اس پر میں تبصرہ نہ کر سکا، اور یہ بھی مسلم ہے کہ وہ امامت کا سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اس معیار پر بھی دیکھا جائے تو آل محمد کے 12 کے سوا کوئی 12 ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا جیسے ہم 12 امام بے عیب لا ریب خدا کی تخلیق کا اعلی نمونہ کائنات میں بے مثل مخلوق چاہتے تھے ایسے مل گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آل محمد آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے بن جاؤ جیسے آل محمد آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جب ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں تو والی نجف بھی فرمائے کہ میں مانتا ہوں کہ تم میرے۔ اس کے لیے لباس تقوی زیب بدن کرنا پڑے گا، ایمان کا لباس زیب بدن فرمانا پڑے گا، اور تقوی کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، واجبات شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، محرمات سے دامن کو بچاتے جاؤ، غلطی ہو جائے تو آل محمد کا واسطہ دے کر خالق سے بخشواتے جاؤ۔ تقوی کا ادنا درجہ یہی ہے۔ میرے خیال میں ہم مسائب کا وقت بالکل نہیں رہا، بس تبرکاً صرف اتنا کہہ دوں، میں انشاءاللہ وقت ملا تو میں کل شہزاد علی اکبر کی شہادت پڑھوں گا۔ آج صرف اتنا کہتا ہوں، دعا کرو کہ کوئی عظیم اور ضعیف باپ اپنے جوان کڑیل بیٹے کی لاش پہ نہ جائے۔ سید الشہداء ہر شہید کی لاش پہ پہنچے، لیکن میں نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ کسی شہید پر امام بلند آواز سے نہیں روئے، روئے ضرور پر بلند آواز سے نہیں روئے، لیکن جب اکبر کی شہادت پر ان کی لاش پہ پہنچے اور اپنا رخسارہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کے رخسارے پہ رکھا، یہ پہلا موقع تھا کہ امام اتنے بلند آواز سے روئے کہ مخالفوں نے بھی رونے کی آواز سنی۔ کہتے ہیں اب یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد اب دنیا کی زندگی پر خاک، اب جینے کا کوئی لطف نہیں رہا۔ پھر فرمایا یا بنیا لقد استراحت من ہم الدنیا وغمہا، اکبر تم تو دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا گئے، اپنے بابے کا انتظار بھی نہ کیا، مجھے یکا و تنہا چھوڑ کے چلے گئے، میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ جب امام خیمے میں پہنچے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، ساری مخدرات جمع ہو گئی۔ جناب سکینہ آگے آگے، یا اباتا بابا جان مالی اراکتن نفسک، آپ کی حالت کیوں غیر ہے، آپ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی بتاؤ، اور میرے بھائی علی اکبر کو تو خیریت ہے،
یہ سننا تھا کہ امام نے رو کر فرمایا بیٹی قاتلوہ اللیام، اور لعینوں نے تیرے بھائی کو شہید کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ پھر خیام حسینی میں وہ مخدرات کی حالت کیا تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔